ڈاکٹر محمود احمد جی ملیر کوٹ ملیر کوٹ سے تشریف لائے ہیں آپ؟ جی. اچھا. آج کل کا اقتصادی نظام اس طرح ہے. آپ دلی میں کام کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہیں دلی میں؟ 4 سال یہاں سروس کی. آج کل میں جے پور میں ایم ڈی کر رہا ہوں میڈیسن. جرمنی میں؟ جی نہیں, جے پور جے پور میں ایم ڈی کر رہے ہیں. جی ہاں. کس انٹرنل میڈیسن میں؟ موجودہ دور کا اقتصادی نظام اس طرح کا ہے کہ اس میں انٹرسٹ اور موجودہ دور کا اقتصادی نظام اس طرح کا ہے کہ اس میں انٹرسٹ ایک قسم کا کمپلسری ہو گیا ہے, اور پھر دوسرے بزنسز ہیں جس میں شیئر ہولڈرز کا ہے اور انشورنس کرانے پڑتے ہیں, کمپلسری گورنمنٹ انشورنسز ہیں. اس کے متعلق کئی بار تذبذب ہو جاتا ہے کہ شریعت محمدیہ سود کو حرام قرار دیتی ہے, اور ایون انشورنس پالیسیز وغیرہ کے متعلق بھی تھوڑی مناہی ہے, تو تھوڑی وضاحت کیجیے. تاکہ دیکھیں آپ دو باتوں کو ملا رہے ہیں. انشورنس کا مسئلہ الگ ہے اور سود کا جو بینکنگ نظام ہے اس کا مسئلہ الگ ہے. ایک زمانے میں انشورنس اور سود دونوں اس طرح آپس میں پیوست تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا تھا. ہر انشورنس میں سود کا پہلو داخل تھا اور ہر انشورنس میں جوئے کا پہلو بھی شامل تھا. اس لیے انشورنس کی وہ شرطیں ساری انشورنس کو حرام قرار دیتی تھیں. بعد میں تدریجی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں, اور آج کل جو انشورنس ہے وہ نہ سود کی تعریف میں داخل ہے, یعنی اکثر قسمیں, بعض ابھی تک ہیں, اور نہ جوئے کی تعریف میں. کیونکہ جوئے کی تعریف یہ ہے کہ یا آپ سب کچھ کھو دیں یا اپنے دیے ہوئے سے بہت زیادہ لیں. سب کچھ کھو دینے کا جز جوئے کی تعریف میں داخل ہے. اور ایک زمانے میں انشورنس کی بنا یہی تھی کہ یا تم سب کچھ کھو دو, یا اگر تم پہلے مر جاؤ تو تمہیں اپنے دیے سے بہت زیادہ مل جائے گا, اور اگر پہلے نہ مرے تو سب کچھ کھو دو گے. اس زمانے میں جب شرطیں مسیح موعود علیہ السلام کو پیش کی گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اس میں جوا بھی ہے اور سود کا عنصر بھی, کیونکہ جو رقم جمع ہوتی تھی اس پر پروفٹ سود کی صورت میں ملتا تھا. تو دونوں باتیں حرام. اب نان انٹرسٹ انشورنس اویلیبل ہے ہر ایک کے لیے. ہر شخص کو اختیار ہے کہ چاہے تو اپنے روپے پر سود لے اور ایسی شرائط پر انشورنس کرائے, چاہے تو نہ لے. بس جب اختیار ہو گیا تو سود کو حصے کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. بس انشورنس کی اب یہ شرط مزید کہ اگر تم زندہ بھی رہے تو سب کچھ نہیں کھو گے, بلکہ تمہارا دیا ہوا تمہیں ضرور واپس ملے گا. اس کو جوئے کی تعریف سے بھی نکال دیتا ہے. اس لیے جماعت احمدیہ کا فتویٰ جو آج سے 15 سال قریباً پہلے جاری کیا گیا حضرت خلیل مسیح ثالث کے زمانے میں, وہ یہی ہے کہ انشورنس کی موجودہ شکل اپنی بہت سی صورتوں میں حرام نہیں ہے, مگر یہ فیصلہ ہم انفرادی طور پر لوگوں پر نہیں چھوڑتے, کیونکہ وہ پھر غلطی کھائیں گے اور نفس کی خواہش کے تابع غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے طریق یہ ہے کہ جس نے بھی انشورنس کروانی ہو وہ ان شرائط کو واضح کر کے جن شرائط پر وہ انشورنس کروانا چاہتا ہے جماعت کے مفتی کو لکھے. اور وہاں ایک کمیٹی بنائی تھی حضرت خلیل مسیح ثالث نے, جس میں میں بھی ممبر تھا. 3 رکنی کمیٹی تھی, مولوی ابوالعطا صاحب, مفتی سلسلہ اور میں, کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ وہ شرائط سود یا جوئے کا عنصر رکھتی ہیں یا نہیں. لیکن لوگوں کی طرف سے استفسار نہیں آئے اور فیصلے از خود لوگوں نے بہت کر لیے. تو بعد میں پھر میں نے اس بات پر زور نہیں دیا, کیونکہ بڑا مشکل ہو جانا تھا. جب معاملہ خوب کھول دیا گیا ہے اور سچ اور جھوٹ میں تمیز ہو سکتی ہے, تو احمدیوں کو خود چاہیے کہ جوئے اور سود کے عنصر سے بچ کر جو انشورنس کروا سکتے ہیں وہ بے شک کروائیں. جہاں تک سود کے مالی نظام کا تعلق ہے, یہ ایک بڑا وسیع نوعیت کا سوال ہے. اس کا جواب ابھی میں اگر شروع کروں تو لمبا چلا گا قصہ. اس سلسلے میں بہت سی گفتگو پہلے کر چکا ہوں, اور ابھی ریسنٹلی جو میں نے وہاں ایڈریس کیا تھا انگلینڈ میں,
اسلام اور دور حاضر کے تقاضے، اس میں ایک حصے پر میں نے اس پر گفتگو کی ہے. وہ لیکچر اب چھپنے کے قریب پہنچ چکا ہے. وہ جب آئے گا تو اس سے مطالعے سے آپ کو یہ ثابت ہوگا کہ سودی نظام نہیں جیتا، نہ جیت سکتا ہے، بلکہ لازماً بنی نوع انسان کو آخر ہلاکت کی طرف لے کے جائے گا. اور اقتصادی لحاظ سے اس کے کیا شواہد ہیں، یہ باتیں میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں. تو جب وہ چھپے گا، چونکہ بہت لمبا مضمون ہے اور گہرا ہے، اس لیے ابھی میں اس کے اوپر کچھ مزید نہیں کہنا چاہتا. شکریہ. ایک سوال اور. جی.